روز کی طرح آج بھی صبح میں کمرے سے باہر آئی تو میری نان میری منتظر کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی گندی عادت سے مجبور ہے، وہ مجھ سے رات بھر کی داستان سننا چاہتی ہیں۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بھابھی اور بھائی کے پرائیویٹ باتیں سنتے ہوئے، لیکن وہ اس قدر بے شرم لڑکی تھی کہ ذرا بھی شرمندہ نہ ہوتی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر کہا کہ آج تیرا بھائی نائٹ ڈیوٹی پر چلا جائے گا، تم رات کو میرے ساتھ سو جانا، میں تمہیں سب بتا دوں گی۔ نان میری بات سن کر خوشی سے پاگل ہو گئی۔ رات ہوئی تو شوہر نائٹ ڈیوٹی پر چلا گیا۔ میں نے نان کو اشارہ کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اتنے میں میری نان نائٹ ڈریس پہنے میرے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی اور بولی، بھابھی آج پوری رات پڑی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں رات بھر بھائی کی طرح۔ میں جنید سے محبت کرتی تھی اور ڈرتی تھی کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ آخر کار میرے دماغ میں ایک ترکیب سوجھی۔ میں اپنے ماموں کے کمرے میں آئی اور انہیں کہا، معلوم کریں جنید نے کہیں کسی اور جگہ کوئی رشتہ تو نہیں بنا رکھا۔ میرے ماموں کہنے لگے، وہ بچپن سے ہی میری عادت کو جانتے تھے، میں جنید کے معاملے میں ایسی ہی تھی، بہت زیادہ حساس۔ یہ بات ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ نازیہ اور جنید دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں اپنے ماموں کے بھروسے بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کو کال کی، اسے بلوایا کہ جنید 2 دن سے گھر نہیں آیا، ہم اسے ڈھونڈنا ہے، پتہ کرنا ہے۔ اصل میں تو جنید کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، مجھے لگتا تھا کسی لڑکے کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ سہیلی آ گئی، میں نے کہا اچھا رکو، میں چادر لے کر آئی۔ میں خود کو بڑی سی چادر میں چھپا کے رکھتی تھی، مجھے اچھا لگتا تھا خود کو اس طرح سے ڈھانپ کے رکھنا۔ جنید نے کئی بار اس بات پر مذاق بھی اڑایا کہ تم کیا یہ اتنی بڑی چادر لے لیتی ہو، لیکن میرے لیے یہی بہت تھا کہ میرے اور ماموں کے خیالات ملتے تھے۔ میں نے رشتے والے کو ایک جگہ کا آرڈر میں بتایا۔ جنید کے موبائل پر میسج کیا، کہاں ہو؟ اس نے کہا وہ ایک کام سے کہیں گیا تھا، ابھی تک وہیں تھا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد رشیا رکا۔ یہاں میں نے بتایا، میں نیچے اتری، سامنے کھڑے لڑکے نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تمہیں بھی شرم نہیں آتی اسے یہاں لاتے ہوئے؟ اب اگر کسی کو خبر ہوئی جنید یہاں تھا، میں اس کے پیچھے یہاں آئی تو یاد رکھنا تمہیں کتوں کی خوراک بنا دوں گی۔ وہ لڑکا بہتا رہا، جس طرح سے میری بات کو مذاق سمجھا۔ میں نے اسے پھر سے تاکید کی کسی کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں آنے کے بارے میں، اور اپنی سہیلی کو کہا تم رکو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کہہ کر اندر کی طرف بڑی، سامنے جنید مل گیا۔ مجھے وہاں دیکھ کر جنید بری طرح ٹھٹکا، کہنے لگا، نازو تم یہاں کیسے؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے میرے پیچھے مت آیا کرو، تمہیں اثر نہیں ہوتا؟ اگر ایسے کرو گی تو میں شادی سے انکار کر دوں گا، یاد رکھنا تم۔ میری موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنید کے دل کو کچھ ہوا تھا، شاید اسے یہی لگا کہ میں تو اس کی خاطر ہی گھر سے اتنی دور اس کے پیچھے آئی تھی۔ میں نے کہا مجھے کچھ کام تھا اس لیے آئی ہوں۔ میں نے جنید کو سائڈ پر کر کے اندر گھسا اور اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ جنید نے جلدی سے موبائل نکال کر باہر کھڑے لڑکے کو کال ملائی اور اندر آنے کا کہا۔ وہ لڑکا میرا بھائی تھا جس سے جنید اپنے ایسے کاموں میں ساتھ گھسیٹ لیتا تھا۔ جنید نے اسے کہا کسی طرح معاملہ سنبھالے، اسے خود ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ جنید نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں اس کی سانڈ سے ہوتی نکلتی چلی گئی اور پیچھے جنید بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر نیچے آئی تو سامنے کرسی پر اپنے ماموں کو بے ہوش پایا۔ میں چیختے ہوئے آگے بڑھی، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ جنید کی جاسوسی میں اپنے ماموں کو اکیلا چھوڑ گئی تھی، جانتی تھی ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تبھی پیچھے سے کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا، میری چیخ نکل گئی۔ جنید نے میری دونوں ہاتھوں کی کلائیاں جکڑ کر دیوار سے لگا دی اور بولا کہ اگر ابا کو کچھ ہوا تو ایسا سبق سکھاؤں گا، یاد رکھو گی۔ میں خوفزدہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں کبھی بھی ماموں سے پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی، لیکن جنید کے معاملے میں ایسی جلد باز تھی۔ ہم بچپن کے ساتھ تھے، میرا جنون تھا وہ شخص، میں قیمتی دوپہر میں اس کے لیے منت مانگ کر دھوپ میں کھڑی رہی۔ کبھی اس کا رزلٹ آنا ہوتا یا کبھی اس کی نوکری کا مسئلہ ہوتا، میں ایسی اس کے لیے منتیں مانگتی تھی۔ سارا خاندان جانتا کہ جنید میلی کیا ہے۔ میرے ماموں کو ہوش آ گیا اور انہوں نے بتایا کہ نازو کی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے جنید سے بھی کہا کہ وہ نازو کو کچھ نہ کہے۔ جنید میرا ہاتھ پکڑ مجھے دوسرے کمرے میں لے آیا اور بولا کہ چلو روز کا جھگڑا ختم کر لیتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے جنید کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی چمک سے میں شرما گئی اور سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ جنید نے کہا تم پاگل ہو، ویسے جس دن میں نے تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو دیکھا تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا، ساری جاسوسی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے، بولی تو ٹھیک ہے جاؤ، پہلے زمانہ دیکھ لو، میں نہیں ہوں۔ جنید بننے لگا اور کہنے لگا مجھے ضرورت نہیں کسی اور کو، اسے اور بولی تو دیکھنے گئی۔ میں نے گھور کے اسے دیکھا اور بولی تو اس دن اس طوائف کے کوٹے پر کون سی سلامی دینے گئے تھے؟ میں ماموں کو بتا دوں، دیکھ لینا۔ جنید نے کہا میں جانتا ہوں تم کو کبھی بھی نہیں بتاؤ گی۔ جنید کو پتا تھا، اس لیے وہ میری اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں اس کی غلطیاں معاف کر دیا کرتی تھی، ہمیشہ اس میں تھی جو مانو بچاتی تھی۔ اس دن مہندی کا فنکشن تھا، اس دن سے اب تک جنید کی مجھ سے بات نہیں ہوئی تھی۔
میں بری طرح سے نظر انداز کر رہی تھی. وہ ویسے بھی اپنی فیکٹری کے معاملات میں الجھا ہوا تھا اور اسی وجہ سے گھر کم نظر آتا تھا. ماموں میرے پاس آئے اور بولے, آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے. میں نے نم آنکھوں سے مسکرا کر ان کی محبت کو دیکھا تھا. مجھے ماموں سے بہت محبت تھی کہ لیکن میں نم سے اپنے آپ کو دیکھا. مجھے جنید کے لیے بہت دکھ ہوتا تھا. اچھا بلا سمجھدار انسان تھا لیکن برے دوستوں کی صحبت نے اسے بگاڑ دیا تھا. وہ 30 سال کا ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی حرکتیں بچوں جیسی تھی. کبھی کبھی میں سوچتی کہ ماموں کو جنید کے بارے میں سب بتا دوں, لیکن پھر خیالات تو دل کے مریض ہیں اور جنید کے مذاق کو دیکھ کر چپ ہو جاتی کہ جانتی تھی اگر غلطی سے بھی دیکھ اسی بات منہ سے نکلتی تو جنید میرے خلاف ہو جانا تھا. جنید کی غیر موجودگی نے سب محسوس کی تھی لیکن ماموں نے اس کی طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا تھا. آج بارات کا دن تھا. صبح سے سب تیاری میں مصروف تھے. آخرکار فنکشن کا ٹائم بھی آن پہنچا. میں پارلر سے تیار ہوئی تھی. میں بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن جس کے لیے تیار ہوئی تھی سب لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دولہا بھاگ گیا. جنید کا صبح سے کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا. سارے گھر میں کہرام مچا تھا. خاندان والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا جنید اس لڑکی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا, اس کے والد سے مجبور کیا, اور کوئی کہہ رہا تھا لڑکی کا ہی مسئلہ ہے, اسے کئی بار ایک طوائف کے کوٹے سے نکلتے دیکھا گیا. میں رو رہی تھی. کیسے سب کو بتاتی کہ یہ سب جھوٹ تھا. جنید نے خود مجھ سے شادی کا کہا تھا. شام ہو گئی تھی اور پھر رات ڈل گئی تھی. جنید نہیں آیا تھا. مہمان چلے گئے تھے. میں اور ماموں برہمدے میں بیٹھے رہے. میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا جب میرا بھائی جنید کو لیے گھر میں داخل ہوا. زیادہ شراب پینے کی وجہ سے جنید کے پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ.